أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين या रब्बिल आलमीन। आज की पहली आयत में कसम अगर कोई शख्स उठा लेता है तो उसको किस तरह कफ़ारा देना है या क्या उसके लिए हुक्म है, इस बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु, नहीं पकड़ेगा तुम्हें अल्लाह बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, लव कस्मों के बारे में। कस्में तीन किस्म की होती हैं, ये हम पहले भी शुरू के पारों में पढ़ चुके हैं कि लव, गमूस और मुनाक़िदा। लव वो है जो गैर इरादी तौर पर कभी कभी किसी इंसान का तकिया कलाम बन जाता है कि वो का हर बात से पहले कसम उठा लेता है, तो उसको लव कहेंगे और इसका कफ़ारा नहीं होता। उसके अलावा गमूस वो कसम है कि जो जानबूझकर उठाई जाए कि मैंने वो काम नहीं किया, हालांकि उसने वो काम किया होता है। इसमें भी कफ़ारा नहीं, लेकिन कसम उठाने वाला गुनाहगार होगा और आखिरत में उसको मुआवजा भी होगा। गमूस के मानी हैं गोते के, यानी कि उसको फिर आग में गोता दिया जाएगा। तीसरी कसम है मुनाक़िदा। मुनाक़िदा कसम वो है कि जो कहे कि मैं ये काम नहीं करूँगा और फिर वो उस काम को कर दे, या ये कहे कि मैं काम करूँगा और फिर उसने वो काम नहीं किया। इसके बारे में फिर अल्लाह ने कहा कि इसका कफ़ारा अदा करना ज़रूरी है। सूरह बकरा में हम ये बात पढ़ चुके हैं और अब आखिरी मर्तबा फिर इसके बारे में हुक्म आ रहा है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम, लेकिन पकड़ेगा तुम्हें वो बिमा अक़दतुमुल अयमान, उन कस्मों के बारे में कि जिनकी तुमने गिरहा लगाई। फ़कफ़ारतहु, बस उसका कफ़ारा है इतआमु, खाना, आशरती मसाकीना, खाना खिलाना 10 मस्कीनों को। आपने कोई कफ़ारा अदा करना हो, सदका देना हो या ज़कात देनी हो, फितराना औशर देना हो, तो उसके लिए शर्त कि एक तो वो शख्स मस्कीन हो, साहिब नसाब ना हो, दूसरा ये कि वो मुसलमान हो, और तीसरी शर्त ये है कि वो सादात में से ना हो, जिसे हम सैयद कहते हैं, अहले बैत में से ना हो। अब सवाल है कि खाना कैसा हो, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं मिन औसाती मा तुतइमूना, दरमियाने दर्जे का जो तुम खिलाते हो अहलीकुम, अपने घर वालों को। और किस्वतुहुम, या 10 मस्कीनों को कपड़ा पहनाना। और तहरीर रक़बा, या गर्दन यानी किसी ग़ुलाम को आज़ाद करना। जब कोई शख्स इन तीनों चीज़ों पर अगर कादिर नहीं है तो फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि फ़मल्लम यजिद, बस जो शख्स इनमें से कोई चीज़ ना पाए तो फ़सियामु, बस रोज़े रखे, सलासती अय्याम, 3 दिन के। और ये रोज़े मुसलसल रखने हैं, ऐसा नहीं कि एक आज रख लिया है दूसरा कल, ये लगातार 3 रोज़े रखे जाएंगे। साहब रुल मानी अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा शख्स कि जिसने 2 रोज़े रखे या 1 रोज़ा रखा, उसको कहीं से हदिये के तौर पे या विरासत में कोई हिस्सा या कहीं से भी अगर उसको इतनी रकम मिल जाती है कि वो अब मस्कीनों को खाना खिलाने की कुदरत रखता है, तो वो तीसरा रोज़ा नहीं रखेगा, बल्कि अब उसको मस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। ज़ालिक कफ़ारतु, ये कफ़ारा है अयमानिकुम, तुम्हारी कस्मों का, इज़ा हलफ़्तुम, जब तुम कस्में उठा बैठो, वहफ़ज़ू अयमानकुम, और महफूज रखो अपनी कस्मों को। अब यहाँ पर अपनी कस्मों की हिफाजत का भी कहा गया कि अगर तो आपने किसी जायज़ काम के लिए कसम उठाई है तो फिर ज़रूरी है कि उसको ही पूरा किया जाए, लेकिन अगर आपने ऐसी कोई कसम उठा ली कि जिसमें गैर शरई कोई सूरत निकल आती है, जैसे आपने अपने किसी ऐसे रिश्तेदार या भाई या माँ बाप के साथ आपने कसम उठाई कि मैं ताल्लुक़ नहीं रखूँगा, तो इसमें कतई रहमी आ जाती है और कतई रहमी हराम है, तो इसलिए ऐसी कसम को तोड़ना वाजिब है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, इसी तरह बयान करता है अल्लाह, लकुम आयातिही, तुम्हारे लिए अपनी आयतें, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। मुस्लिम, तिबरी और इब्न कसीर में है कि एक मरतबा हज़रत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा कि मैं मुहाजिरीन की एक जमात के पास आया। उन्होंने कहा कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें खाना खिलाते हैं और शराब भी पिलाते हैं। उस वक्त शराब की हुर्मत अभी नहीं आई थी, शराब पीना उस वक्त गुनाह नहीं था, ना ही उसको हराम करार दिया गया। बस वो कहते हैं कि मैं एक बाग में चला गया और वहाँ पर उनके पास ऊँट का गोश्त भुना हुआ था
اور میں نے ان کے ساتھ وہ گوشت کھایا اور شراب پی، تو میں نے انصار اور مہاجرین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ مہاجرین انصار سے بہتر ہیں۔ تو ایک شخص نے اسی اونٹ کا سر کا جبڑا پکڑا اور اس کے ساتھ میرے منہ پر مارا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اس کی شکایت کی، تو اللہ نے پھر شراب کے متعلق یہ آیات نازل فرمائی۔ اب قرآن پاک میں اب آخری حکم شراب اور جوئے کے بارے میں آ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر، کہ بے شک پختہ بات ہے کہ شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور بت۔ انصاب نسب کی جمع ہے جس کا معنی ہے کہ بت، کہ اس زمانے میں لوگ جاندار چیزوں کے بت بناتے اور بیچتے تھے، تو انصاب سے مراد ہیں بت۔ والازلام، اور تقسیم کے تیر یا پانسے۔ اسی طرح سے یہ لاٹری یا کوئی پرائز بانڈس وغیرہ، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ اسلام کی روح کے خلاف ہیں۔ اور ظلم کی صورت یہ ہوتی تھی کہ خانہ کعبہ میں ایک تھیلا رکھا ہوا ہوتا تھا، اس میں تیر تھے، کسی تیر پر لا یعنی نہیں، اور کسی پر نعم لکھا ہوتا تھا جس کا مطلب ہے ہاں۔ تو جب کسی شخص نے کسی سفر پہ جانا، کوئی رشتہ کرنا، کوئی کاروبار شروع کرنا، تو وہ جا کر وہاں پر تیر نکلواتے تھے اس ارادے سے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ تو اگر وہ تیر پر نام لکھا ہوتا تو سمجھتے کہ بات صحیح ہے، کام کر لینا چاہیے، لا نکل آتا تو سمجھا جاتا کہ اس کام سے رک جانا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ رجسن، یہ گندگی ہے، یعنی یہ سب کام، شراب، جوا، بت پرستی اور پانسے، یہ سب حرام ہیں اور من عمل شیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، بس تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان، پختہ بات ہے، ارادہ کرتا ہے شیطان، ان یوقع، یہ کہ وہ ڈالے، بینکم، تمہارے درمیان، عداوت، دشمنی، والبغضاء، اور بوس یعنی کینہ، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کی وجہ سے، کیونکہ شراب اور جوا دشمنی پیدا کرنے کا بہت بڑا سبب بنتے ہیں۔ نشے کی وجہ سے انسان کی عقل سلامت نہیں رہتی، یا مسلسل اگر آپ جوا کھیل رہے ہیں، اگر مسلسل ہار آپ کو مل رہی ہے، تو اس میں بھی کینہ اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ان سب باتوں سے بڑھ کر وَيَصُدَّكُمْ، اور تاکہ وہ تمہیں روکے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، پس کیا تم باز آؤ گے؟ کیونکہ شراب میں تو بالکل واضح ہے کہ نماز بالکل جائز نہیں ہے، مگر کھیل تماشے میں بھی اکثر انسان لگ کے اپنی عبادت میں خلل ڈال دیتا ہے، اس کے لیے پھر عبادات کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی تو کہا، انتہینا یا رب، انتہینا یا رب، اے ہمارے پروردگار، ہم باز آ گئے۔ فہل انتم منتہون میں ایک دھمکی کا بھی انداز ہے کہ تم باز آتے ہو یا ہم کوئی اور تدبیر کریں؟ تو پھر فرمایا کہ ہمارے پروردگار، ہم باز آ گئے۔ تو آگے ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وَاحْذَرُوا، اور بچو تم ان سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم اطاعت سے اعراض کرو گے، فَاعْلَمُوا، تو پس تم جان لو، انما، پختہ بات ہے کہ علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول کے ذمے ہے صرف پہنچا دینا کھول کر، منوانا اور تسلیم کروانا اس کے فرض میں شامل نہیں۔ پیغمبروں کے ذمے صرف اللہ نے یہی بات لگائی کہ وہ اللہ کے تمام احکامات کو کھول کھول کر بیان کر دیں۔ اب اللہ کا کام ہے ہدایت دینا، اور حساب لینا بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ آج کے سبق کے شروع میں اللہ پاک نے قسموں کے بارے میں بیان فرمایا کہ قسم اٹھانا کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری بن جائے، اٹھانی بھی پڑے، تو اس کو پورا کریں، اور اگر نہ کر سکیں تو پھر اس کا کفارہ دیں۔ زندگی میں بعض اوقات انسان قسم اٹھا لیتا ہے، ایون یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خانگی حالات کی درستگی کے لیے قسم اٹھائی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے پاس بیٹھ کر شہد کھاتے تھے جو دوسری بیویوں کو ناگوار گزرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قسم کو توڑنے کا حکم فرمایا اور کہا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک،
کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی؟ تب تغی مرضات ازواجک، کہ کیا اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، کہ بے شک اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے توڑ دینا تمہاری قسموں کا۔ بہرحال زندگی میں قسم کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ شرعی اصول بھی بیان کر دیے کہ پھر ان کا کفارہ کس طرح سے دیا جائے۔ لیکن بعض قسمیں ایسی ہیں کہ جن کو اٹھانا ہی حرام ہے، جیسے کہ اپنی ماں کی قسم، خانہ کعبہ کی قسم، یا کسی ہستی کی قسم اٹھا لینا، یہ سب اللہ کے نزدیک بالکل جائز نہیں۔ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک باللہ، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ بلکہ من قال باللات والعزى فلیقتل لا الہ الا اللہ، کہ جس شخص نے کہا مجھے لات روزہ کی قسم ہے، فوراً کلمہ پڑھے۔ کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز میں اپنی روزمرہ زندگی میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم لوگ اکثر لوگوں سے اپنی یا کسی اور کی قسم اٹھوا دیتے ہیں، تو اس چیز سے حد الوسع ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آخری آیت میں ہم نے پڑھا کہ شراب، جوا، انصاب، ازلام، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو قطعاً حرام ہیں۔ لیکن الحمدللہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پر ان چیزوں کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور حد الوسع بہت لوگ اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان آیات کی تفسیر پڑھنے کے بعد، کہ جیسے کہا کہ یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتی ہیں، تو اب شراب اور جوا تو ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن ایسی ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے آپ کو روکے، تو وہ بھی اسی پیرائے میں سمجھتی ہوں کہ آتی ہیں۔ جیسے اگر آپ موبائل پہ بیٹھے ہیں، آپ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، فلم لگی ہوئی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا اور آپ پر سستی طاری ہو رہی ہے، تو یہ سمجھیں کہ پھر وہ شخص اسی پیرائے میں آئے گا کہ یہ بھی رجس من عمل الشیطان ہی ہوگا، کہ ان چیزوں نے ایک انسان کو اللہ کے ذکر سے روک دیا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور جب نماز کا اور اللہ کے ذکر کا وقت ہو تو ہمیں ہر چیز بھول جائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور ہماری سابقہ غلطیوں پہ ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔